وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ آیت کریمہ جو قرآن حکیم کی ایک بہت ہی بہترین دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور تمام مرد عورتیں پوری امت کے اندر اس دعا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایک بہت بڑی تاثیر رکھی ہے کہ اگر انسان کو صحیح معنوں میں اس کی افادیت اور تاثیر کا پتہ چل جائے تو کوئی بندہ بھی پریشان حال تنگ دست نہ رہے، چونکہ پیغمبر یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی اور مانگی تھی، اس وقت آپ ایک پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں جس کو قرآن پاک مختلف آیات کے اندر، صورتوں کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں فرمایا فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں کے اندر مجھے پکارا۔ وہ ایسے اندھیرے تھے جہاں پر کوئی معاونت کرنے والا مخلوق میں سے نہیں تھا، بالکل مخلوق جو ہے وہ داد رسی سے، تعاون سے وہاں پر نہ ظاہر تھی، نہ وہاں پر کوئی مدد ہو سکتی تھی۔ تو حضرت یونس پیغمبر ہیں اللہ کے، اور انہوں نے وہاں مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگل لیا، اور پھر سمندر کا ایک بہت بڑا اندھیرا تھا، یہ رات کا اندھیرا الگ تھا۔ اب یہ اندھیروں کے اندر آپ نے صرف اللہ کی ذات کو پکارا اور اللہ کے سامنے ایسے الفاظ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نہ صرف قبولیت عطا فرمائی بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں نے اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ وہ غم کیسا تھا؟ اب آپ دیکھیے ہمیں کتنے غم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں، بہت سی ہماری ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں۔ ان غموں سے ہمیں نجات اللہ دے گا لیکن اگر ہم انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھ لیں۔ اللہ نے اس دعا کی تاثیر کو قرآن میں بیان کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ میں نے ان کو اس غم سے نجات دے دی۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے سورہ صافات کے اندر فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس پیغمبر ان الفاظ کے ساتھ دعا نہ کرتے قیامت کی صبح تک وہ مچھلی ان کی قبر بن جاتی، اس مچھلی میں رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کی افادیت ہمیں مختلف صورتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو دعا کتنی جامع ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی پرتاثیر ہے کہ وہ دعا پڑھنے والا غم سے نکل جاتا ہے، وہ دعا پڑھنے والا تنگ دستی سے، پریشانی سے نکل جاتا ہے، وہ دعا پڑھنے والا اندھیروں سے نکل جاتا ہے، وہ دعا پڑھنے والا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آج ہم پریشانیوں میں ہیں، ہر بندہ اپنی پریشانی کی مچھلی کے پیٹ میں ہے، ہر بندہ اپنی پریشانی کی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اب آپ اتنے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی پریشانی مختلف ہے، ہر بندہ دوسرے کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ بڑی راحت میں ہے، یہ بڑی۔ میرے پاس ایک ادارے کا بڑا سربراہ آیا، اب میں نے اس سے پوچھا، دیکھا جب وہ بیٹھا آ کر تو اب اچھا ادارہ ہے یہاں ہمارا، اس کا ہے، تو اب اس کا عہدہ اتنا بڑا، تو میں نے سمجھا کہ یہ تو بہت ہی راحت میں ہوگا۔ تو بیٹھتے ہی انہوں نے کہا جی میرا 80 کروڑ روپیہ پھنسا ہوا ہے، آپ کوئی عمل دیں وہ نکل آئے۔ اب وہ دیکھیں، دیکھنے میں وہ بڑا طاقتور ہے، اس کا بڑا عہدہ ہے، بڑا اختیارات ہے، لیکن اب وہ اپنی ٹینشنیں بتا رہی ہے، پھر اور ٹینشنیں۔ اب بزنس مین بڑے بڑے دیکھنے میں بندہ کہ وہ اتنی بڑی گاڑی سے اترا، اتنے بڑے محلات کا مالک، ملوں کا مالک، لیکن وہ جب بیٹھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، کہا جی امریکہ سے آیا ہوں، آپ سے ٹائم چاہیے، تھوڑا سا ٹائم۔ میں نے کہا میرے دن متعین ہے، آپ اسی کو دن کو آئیں۔ تو اب وہ ہمیں لالچ تو کسی سے ہوتی نہیں کہ کسی سے ہم کوئی ڈالر کو دیکھ کر یا پاؤنڈ کو دیکھ کر، اللہ کا فضل ہے آج تک اس چیز کی لالچ نہیں ہوئی، تو میں ٹائم وہی دیتا ہوں۔ کئی بار ایسے ہوا جی آپ ہمیں 10 منٹ دے دیں، ہم نے واپس فلائٹ ہے ہماری کینیڈا کی، میں نے کہا نہیں اس دن آ جائیں تو ٹھیک ہے۔
نہیں ملتا، پھر کبھی نہیں ملا اس کی۔ اب وہ بندہ آ کے یوں بیٹھا سامنے، تو اس نے اپنے سیٹ ہی آگے کرا، آ کے بیٹھ گیا۔ جب ملاقات ہوئی تو اب اس کی وجاہت، اس کا حلیہ، اس کا قد کاٹ، اس کی پرسنالٹی اتنی بہترین کہ بندہ دیکھ کے کہے کہ یہ تو کچھ صحیح جو ہے وہاں کا رئیس ہے امریکہ کا، اور تھا بھی معنی میں بڑا، وہاں بزنس تھا اس کا بہت ٹاپ کا، اور اس نے وضع قطع بھی ایسی بنائی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی بیٹھا، مجھے اس نے ایسے رکھی ہوئی تھی بڑی، اور ایسے ہائٹ، اور ایسے اس کا قد کاٹ پورا جو ہے نا، اس کے دبدبہ روب والے اللہ نے اس کو جسم عطا فرمایا تھا۔ لیکن بیٹھتے ہی وہ بلک بلک کے رونے شروع ہو گیا۔ میں اس کی وجاہت کو دیکھ رہا کہ دیکھو جی یہ کتنا ماشاءاللہ کا، اللہ نے اس کو روب دیا ہوا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بیٹھا تو ایسے رو 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 رو۔ میں حیران ہو گیا کہ دیکھو یہ بھی پریشانیوں کی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ دیکھنے میں پیسہ بہت ہے اس کے پاس، اس کی اولاد نے اس کو اتنا ٹینشن میں ڈال دیا۔ مجھے کہتا ہے جی میں خودکشی پہ آ گیا ہوں، میرے بچے نافرمان ہو کر آوارہ اور کافر ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، اب میرا پیسہ کس کام کا؟ میں نے ساری زندگی وہاں اتنا پیسہ بنایا تو، اور اس کی بہت پریشانی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ہر بندے اپنا مچھلی کے پیٹ میں ہے، ہر بندہ اپنی پریشانی کے مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اب آپ ہر جتنے بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنی ٹینشن جانتا ہے، دوسرا اسے دیکھ کے کہے گا نہیں یہ تو بڑا بہترین چل رہا ہے، لیکن اندر سے وہ بندہ، ہر بندہ اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے، اپنی پریشانی میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں نا، آپ جس مچھلی کے پیٹ کی پریشانی جو بھی آپ کی ہے، آپ اس سے نکل سکتے ہیں اگر آپ اس دعا کو صحیح طرح پڑھ لیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جو بھی آپ کا غم ہے نا، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں دور کر دوں گا اس دعا کی برکت سے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ پیغمبر اللہ کو پکار سکتے ہیں تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ہماری سننے والا کون ہے؟ ہماری داد رسی کرنے والا کون ہے؟ اب ہم اللہ سے یہ چیزیں سامنے رکھ کے دعا کریں، پھر آپ کو آیت کریمہ کی شان اور افادیت یوں ملے گی۔ ابھی عورتیں پڑھ رہی ہیں 1.25 لاکھ، جی میں نے 1.25 لاکھ ختم کر لیا، مرد کہتے ہیں میں نے 1.25 لاکھ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے یہ چیزیں سامنے رکھی جو میں بتا رہا ہوں، اب نقشہ کھینچنا ہوتا ہے نا سارا، وہ سارا ویو آپ سامنے رکھیں۔ وہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں، پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ اب جب آپ یہ سامنے رکھیں، اللہ کہتا ہے وہ پیغمبر مجھ سے نہ مانگتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کی صبح تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ اگر صحیح طرح سے نہیں مانگیں گے تو آپ بھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہیں گے۔ جو پریشانیاں آپ کی ہیں، پڑھنے کا، اللہ سے مانگنے کا، دعا کا، وظیفے کا سلیقہ طریقہ ہوتا ہے، رٹا ہوا پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو ہے پڑھتے ہیں بس۔ وہ پڑھنا خالی نہیں ہوتا رٹا ہوا، بلکہ اس کو بولنا ہوتا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ۔ اب ایک بار کلمہ جس نے پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، تو کیا وہ طوطا پڑھ لے تو جنت؟ طوطے کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ جب انسان کہے گا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں۔ کلمے کا میں انشاءاللہ آپ کو الگ اس پہ درس دوں گا کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہمارے یہاں کلمہ بھی اس کی تشریح نہیں ہے نا۔ اب یہاں کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب آپ نے پڑھا لا الہ، وہی بات ادھر پھر آ گئی، لا الہ یعنی سب سے زیادہ اسم اعظم جو ہے وہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا۔ یہ پہلے ہے لا الہ لا الہ لا الہ، یعنی ہے ہی کوئی نہیں، الا انت، اے اللہ مگر تو ہے، تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ذات ہے۔ یہاں سبحانک عربی میں سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے،
خالق کی طاقت شروع ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، یعنی ساری طاقتیں ختم. اللہ اکبر کہہ کے یوں پھینکا سب کو ہم نے، پھر ہاتھ باندھا نماز میں سبحانک اللہم. اب یہ مخلوق کی طاقت ختم، خالق کی طاقت شروع. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا نا، اللہ نے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم علم نہیں رکھتے جو تو رکھتا ہے. اللہ کی طاقت کا آغاز ہوا، فرشتوں کی علم طاقت قوت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی طاقت قدرت علم کا آغاز ہوتا ہے. یہ ہے سبحان کا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو لے گیا. پاک ذات وہ اللہ کی ہے. سبحان لے کے گیا، یعنی اللہ نے بتایا کہ خود نہیں گئے. یہ نہ کہو کہ معراج کیسے خود ہو گیا، لے کے جانے والا سبحان ہے. سبحان ہے. تمہاری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہیں، تمہاری تدبیریں فیل ہوتی ہیں، تمہاری پلاننگ ختم ہوتی ہے، وہاں سے رب کریم کی سبحان ذات شروع ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں اللہ مدد کیسے کرے گا؟ مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو، فنادا فی الظلمات، انہوں نے سمندروں کے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اللہ نے سنا. تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ ہم بھی جو پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں نا، ہم بھی تو مچھلیوں کے اندر ہیں. اب ہر بندہ اپنی مچھلی کا پیٹ سمجھ کے پریشانی کو اللہ کے اس قرآنی آیات کو سامنے رکھے. فنادا فی الظلمات، اے اللہ میں اندھیروں میں تجھے پکاروں، مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. بہن بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب نے چھوڑ دیا، کوئی آفیسر کام آنے والا نہیں، کوئی سیاستدان کام آنے والا نہیں، مجھے اس وقت کچھ بھی کام نہیں آ رہا، پیسہ جیب میں ہے، بینک میں ہے، کام نہیں آ رہا. اب اللہ تو میری مدد فرما. جب یہ ساری چیزیں اندھیروں میں آپ گر کر اللہ سے مانگیں گے، آیت کریمہ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ آپ پڑھیں کم سے کم 313 بار، جتنے رسول ہیں. اور اگر اس کا ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ ختم کریں. 1.25 لاکھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ نبی 1.25 لاکھ ہیں، نبی 1.25 لاکھ ہیں. تو 1.25 لاکھ ختم آپ 40 دن میں کریں، اکیلے پڑھیں. یہ نہیں کہ 10 وہ آ کے پڑھ رہا ہے، 10 وہ پڑھ رہا ہے، نہیں. آپ 40 دن میں 1.25 لاکھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل ٹچ کو یوز کرتے ہوئے بھی تسبیح ہاتھ میں ہے، کال سن کے بھی تسبیح ادھر پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پڑھنا ہوگا. آپ نے پڑھنا ہے تو یکسوئی سے بیٹھیں، جتنا پڑھیں اٹھ جائیں، پھر بیٹھیں، جتنا پڑھیں اٹھ جائیں. یکسوئی رکھیں آیت کریمہ پر. اسے کہتے ہیں پڑھنا. وہ جو پڑھنا میں نے بتایا وہ نہیں ہے. اب آپ زیادہ نہ پڑھیں، 313 بار پڑھ لیں روز چاہیے. آپ اگر کوئی بہت مشکل کام آیا ہے، حاجت آئی ہے، تو آپ 1.25 لاکھ ختم کریں، لیکن 40 دن میں ختم کریں. 21 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 11 دن میں بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ کم دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 40 دن اس میں بہتر ہے. 40 دن آپ اس کو پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا. آپ جب بھی کوئی پریشانی آئے، آفت آئے، وبا آئے، بیماری آئے، تنگدستی آئے، غربت آئے، کوئی بھی ٹینشن آئے، نہیں ہو رہی شادیاں، نہیں ہو رہی، کامیاب نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، نافرمان ہو رہی ہے اولاد، آپ ہر پریشانی کو سامنے رکھیں، پڑھ کے اپنا یکسوئی سے پڑھیں. تھوڑا پڑھ لیں، ضروری نہیں آپ چلہ اس کا کریں 1.25 لاکھ. آپ 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا ٹائم ہے اتنا پڑھیں، لیکن یکسوئی سے پڑھیں. آیت کریمہ کو سمجھ کے آیت پڑھیں کہ یہ کریم آیت ہے قرآن پاک، اور اس کو آیت کریمہ کا لقب امت نے دیا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو نظر آئے گا، اور آپ اس پریشانیوں اور ٹینشنوں سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹینشنوں سے نکال کر خوشحالی عطا فرمائے. وآخر دعوانا